اب جب آپ گردان پڑھیں گے نا تو فعل ماضی میں، فعل مضارع میں بھی گردان کے صیغوں کی تعداد ہے 14۔ کتنی؟ 14 صیغے آتے ہیں ہر گردان میں، ماضی کی ہو، مضارع کی ہو، امر کی ہو، نہی کی ہو، نفی جہت بلم جازمہ کی ہو، نفی تاکید بلم ناصبہ کی ہو، یہ سب آپ نے پڑھنا ہے آہستہ آہستہ۔ تو افعال کی جو گردانیں ہوتی ہیں عام طور پر اس میں کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اب یہ 14 صیغے کس طرح ہوتے ہیں اس کو میں آج آپ کے سامنے ڈیفائن کروں گا۔ اچھا، یہ وہ گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے سمجھ لی تو پھر آپ کو ساری گردانوں کے صیغوں کی ترتیب سمجھ آ جائے گی کہ اس صیغے میں اتنے صیغے کیوں آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں، کوئی بھی فعل ہوگا نا تو اس کا کوئی نہ کوئی کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا۔ یہ آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں، ہر فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے۔ اب فاعل جو ہوتا ہے نا اس کی حالت بدلنے سے صیغہ بدلے گا، فاعل کی حالت بدلے گی، صیغہ بدلے گا۔ ابتدا سے لے کے چلتا ہوں، دیکھیں بھائی، کوئی بھی کام ہوگا تو کرنے والا ایک ہوگا، 2 ہوں گے یا 2 سے زیادہ ہوں گے۔ فاعل جو ہے ایک ہوگا، 2 ہوں گے یا 2 سے زیادہ ہوں گے، جتنے بھی ہوں۔ تو اب گردان میں کیا کرتے ہیں؟ ماضی ہے، مضارع، امر ہے، نہیں ہے، کچھ بھی ہے، اگر فاعل ایک ہے تو اس کے لیے الگ صیغہ آئے گا واحد کا۔ اگر کام کرنے والے فاعل 2 ہیں تو اس کے لیے صیغہ الگ سے آئے گا، وہ کیا ہوگا؟ تثنیہ کا صیغہ۔ تثنیہ کا مطلب 2۔ اور اگر 2 سے زیادہ کام کرنے والے ہیں تو ان کے لیے الگ صیغہ آئے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ جمع کا صیغہ۔ ٹھیک ہے، تو فاعل ایک ہے، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں یعنی کہ جمع ہے، تو صیغے کتنے بنیں گے؟ 3۔ صیغہ واحد، صیغہ تثنیہ، صیغہ جمع۔ پھر ہم دیکھیں گے جو فاعل ہے وہ فاعل مذکر ہے یا مؤنث ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، نر ہے یا مادہ ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کام ہوتے ہیں مرد کرتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں عورتیں کرتی ہیں، کچھ کام وہ ہیں جو مرد اور عورت دونوں کرتے ہیں۔ تو فاعل کی حیثیت دیکھیں گے، ایک ہے تو واحد کا صیغہ، 2 ہے تو تثنیہ کا صیغہ، 3 ہے تو جمع کا صیغہ۔ اور اگر وہ مذکر ہے تو مذکر کے لیے الگ صیغے، مؤنث کے لیے جیسے صیغہ واحد مذکر، صیغہ تثنیہ مذکر، صیغہ جمع مذکر، 3 مذکر کے الگ ہو گئے۔ مؤنث کے لیے صیغہ واحد مؤنث، صیغہ تثنیہ مؤنث، صیغہ جمع مؤنث۔ تو پہلے ہم نے تعداد کے اعتبار سے 3 صیغے بنائے، واحد تثنیہ جمع۔ پھر ہم نے جنس کے اعتبار سے 2 صیغے بنائے، 2 طرح کے، مذکر کے الگ، مؤنث کے الگ۔ پھر مزید اگلی بات سمجھیں کہ جو فاعل ہوگا وہ فرسٹ پرسن ہوگا، سیکنڈ پرسن ہوگا یا تھرڈ پرسن ہوگا۔ یعنی کہ فاعل جو ہے وہ خود کلام کرنے والا متکلم ہوگا، سامنے موجود حاضر مخاطب ہوگا، یا تھرڈ پرسن کوئی غائب ہوگا۔ تو متکلم، حاضر اور غائب کے اعتبار سے پھر صیغے کی تقسیم ہو جائے گی۔ اگر وہ کام کرنے والا خود بندہ ہے تو وہ صیغہ بنے گا متکلم کا۔ متکلم کسے کہتے ہیں؟ کلام کرنے والے کو، فرسٹ پرسن۔ تو متکلم کے الگ صیغے بنیں گے، متکلم 1 ہے تو الگ، 2 ہیں تو الگ، 3 ہے تو الگ، مذکر ہیں تو الگ، مؤنث ہیں تو الگ۔ یا پھر کیا ہوگا؟ وہ فعل کا جو فاعل ہوگا وہ سیکنڈ پرسن ہوگا، سامنے والا مخاطب ہوگا، حاضر ہوگا، جس سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ مخاطب ہے تو مخاطب کے اعتبار سے بھی الگ صیغے بنیں گے، مذکر کے لیے الگ، مذکر مخاطب کے لیے الگ، مؤنث مخاطب کے لیے الگ۔ پھر آپ مزید دیکھیں گے اگر وہ فعل کا فاعل نہ تو متکلم ہو فرسٹ پرسن، نہ وہ حاضر اور مخاطب ہو یعنی کہ سیکنڈ پرسن بلکہ تھرڈ پرسن ہو، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں غائب۔ تھرڈ پرسن کو کیا کہتے ہیں؟ غائب۔ وہ، ہی، شی، غائب کے لیے، ٹھیک ہے، کسی تیسرے بندے کے لیے، یعنی وہ بندہ جو نہ کلام کرنے والا ہو نہ جس سے کلام کیا جا رہا ہو۔ تو متکلم اور مخاطب، متکلم اور حاضر کے علاوہ کوئی اور کام کرنے والا ہے تو وہ فاعل کیا ہوگا؟ غائب ہوگا۔ پھر غائب کے اعتبار سے کتنے صیغے بن جائیں گے؟ الگ بن جائیں گے۔ تو اس طرح آپ ترتیب دیکھو تو صیغے تو 14 سے بھی زیادہ بن رہے ہیں۔ اب کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب۔ پھر مؤنث پہ آئیں، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ تو یہ غائب کے 6 صیغے ہو گئے۔ اب آئیں حاضر پر، سیکنڈ پرسن پر، مخاطب پر۔ صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، صیغہ جمع مذکر حاضر، صیغہ واحد مؤنث حاضر، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، صیغہ جمع مؤنث حاضر کے بھی کتنے صیغے بن گئے؟ 6 غائب کے، 6 حاضر کے، کتنے ہو گئے؟ 12۔
اب کون سے رہ گئے؟ متکلم. متکلم کے ویسے تو 6 صیغے میں بناؤں گا، لیکن 6 کو ہم ریڈیوس کریں گے، لیکن ہم سن لیتے ہیں کہ عقلی طور پر متکلم کے کتنے صیغے بن رہے ہیں. متکلم کے بھی 6 صیغے بنیں گے. صیغہ واحد مذکر متکلم، صیغہ تثنیہ مذکر متکلم، صیغہ جمع مذکر متکلم، صیغہ واحد مؤنث متکلم، صیغہ تثنیہ مؤنث متکلم، صیغہ جمع مؤنث متکلم. متکلم کے بھی کتنے بنے؟ 6 صیغے. تو 6 6 6 کتنے بن گئے؟ 18. اصل میں 18 صیغے ہیں، لیکن ہم گردان میں پڑھتے 14 صیغے ہیں. تو 18 کو 14 کی طرف ہم نے کیسے کیا؟ ریڈیوس کیسے کیا؟ ہم نے کم کیا کیسے کیا؟ وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دیکھیں جو 3 طرح کے فاعل ہوتے ہیں نا، متکلم، مخاطب اور غائب، ان میں اکثر استعمال ہوتا ہے متکلم کا، کیونکہ انسان اکثر اپنے کام کی بات کرتا ہے، دوسرے سامنے والے یا کسی اور کی بات کم کرتا ہے، اپنی بات زیادہ کرتا ہے. تو متکلم کا صیغہ چونکہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور جو بھی کام کثرت سے ہو اس میں تخفیف لائی جاتی ہے، آسانی اور نرمی لائی جاتی ہے، خصوصی پیکیج لایا جاتا ہے کہ یار یہ کام زیادہ ہو رہا ہے، اس میں آسانی پیدا کرو. ٹھیک ہے. اب آسانی کیسے ہوگی؟ اب آسانی ایسی ہوگی کہ متکلم کے ویسے تو 6 صیغے ہیں، لیکن ہم 6 کو صرف 2 صیغوں پر لے آئیں گے. کتنے صیغوں پر؟ ہم نے کہا آپ مذکر مؤنث کی جو تقسیم کر رہے ہیں، مذکر کے 3 الگ بنا رہے ہیں، مؤنث کے 3 الگ بنا رہے ہیں. ایک ہی صیغہ رکھو، ایک ہی صیغے میں مذکر بھی آئے مؤنث بھی آئے. آپ کہیں گے کیسے پہچانیں گے؟ میں کہوں گا سامنے متکلم موجود ہوگا، وہ دیکھ کے پتہ چل جائے گا، اس کی آواز سن کے قرینے اشارے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو متکلم کے صیغوں میں ہم مذکر مؤنث کی تقسیم ختم کریں گے، تو کتنے صیغے رہ جائیں گے؟ مذکر کے 3 الگ تھے، مؤنث کے 3 الگ تھے، ہم نے ختم کیے. کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے صیغے. کتنے صیغے رہ گئے؟ مذکر مؤنث کو ہٹائیں گے کیا ہوگا؟ صیغہ واحد متکلم، صیغہ تثنیہ متکلم، صیغہ جمع متکلم. ہم نے کہا آپ یہ تثنیہ اور جمع کے لیے جو الگ الگ صیغے لا رہے ہیں اس کو بھی ختم کریں. آپ ایسا کریں، واحد کے لیے ایک صیغہ رکھیں، تثنیہ جمع کے لیے الگ صیغہ رکھیں. ایک صیغہ ایسا ہو جس میں تثنیہ کا معنی بھی آ جائے، جمع کا معنی بھی آ جائے. تو آپ متکلم کے 6 صیغوں میں مذکر مؤنث کی تقسیم ختم کریں گے، تثنیہ جمع کے الگ الگ صیغے ختم کر کے ایک ہی صیغہ بنائیں گے. تو ٹوٹل صیغے کتنے بنیں گے؟ 2، ایک واحد کا، ایک تثنیہ جمع کا، اور دونوں میں آپ مذکر مؤنث کو ذکر کریں گے. اب پہلا صیغہ ہوگا، اس کو کیا کہیں گے؟ صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم. صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، یعنی ایک ہی صیغہ مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے، لیکن مذکر اور مؤنث ایک ایک ہوں متکلم میں تو یہ صیغہ آئے گا. اور دوسرا صیغہ کیا بنے گا؟ غور سے سنیں. صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم. اب یہ ایک ہی صیغہ ہے جس میں 4 چیزیں ہیں، مذکر بھی اس میں آ رہا ہے، مؤنث بھی اس میں آ رہا ہے، تثنیہ بھی اسی میں آ رہا ہے، جمع بھی اسی میں آ رہا ہے. صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم. تو اس طرح متکلم کے 6 صیغوں سے کتنے صیغے رہ جاتے ہیں؟ 2 صیغے. تو 2 متکلم کے صیغے، 6 حاضر کے صیغے، کتنے ہو گئے؟ 8. ایسے ہی ہے. اور 6 غائب کے صیغے ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 14 صیغے. تو یہ کتنے صیغے بن رہے ہیں؟ 14 صیغے. ماضی میں بھی، مضارع میں بھی، نفی جہت بلم جازمہ میں بھی، مختلف گردانوں میں بھی. تو اب جب آپ گردان پڑھیں گے تو ہر صیغے کا آپ نام بھی پڑھیں گے. جیسے فعلا صیغہ واحد مذکر غائب، فعلا صیغہ تثنیہ مذکر غائب، فعلو صیغہ جمع مذکر غائب. یہ ترتیب آپ کو سمجھ میں آ گئی؟